اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک انتہائی طاقتور سورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ سورت جو آسمان میں فرشتے صبح شام پڑھتے ہیں۔ یہ سورت پڑھتے ہی، اس کا وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ فرشتے غیبی مدد لے کر آپ کے گھر پہنچ جائیں گے، اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ ان سے آپ کو نجات عطا ہوگی۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں درج ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہو اور دقت محسوس کرتا ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی ہیں، یعنی قرآن مجید سے پڑھی ہیں، اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فوائد کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اسے نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت فرشتے صبح شام آسمان پر کرتے ہیں، یہ وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ تعالی خود فرمائیں گے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے بے حد خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، یا گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزت عطا فرمائے گا، ایسی دولتوں سے نوازے گا، ایسی شان آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی معاشرے میں عزت بھی ہوگی۔ بس جیسے آپ کو بتاتا ہوں ویسے یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور انشاءاللہ نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورت ہے۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے انتہائی مجرب سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، جو کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے، اور ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر ملئی یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل اور خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخرکار دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ ناظرین کرام، رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہوگا نا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی ہے جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھنے لگا۔
حضرت رابعہ بصری رحمتullah علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں کہ پروردگار ستارے روشن ہو گئے ہیں، لوگ سو گئے ہیں، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ سن کر نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا کہ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمتullah علیہ نے کہا، اس سے پہلے کہ تیری زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نے خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، اور لا علمی میں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اور اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ، تو صدق دل سے توبہ کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا، رو رہا تھا کہ نامعلوم کب تک روتا رہا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہا سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے، اور آخرکار ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکور نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح سے فرمان رسول ہے کہ جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسلامی شریعت میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ ناظرین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، اور یہ سارے مفہوم اسی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچا جائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید وادی غی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نانمازی تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ناظرین، غور فرمائیں کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز کا نہ پڑھنا بتایا ہے، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے، جو کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہ کی۔
اللہ तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, और इस सूरत के आखिरी लफ्ज़ माऊन के मानी मामूली चीज़ से किया गया है और इसी लफ्ज़ के नाम पर सूरत का नाम माऊन रखा गया है। असल में माऊन उन बरतने की मामूली चीज़ों को कहते हैं जो आम तौर से एक दूसरे से मांग लिया करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह, और फिर हर किस्म की मामूली चीज़ को भी माऊन कह देते हैं। बाज़ सहाबा कराम ने इसकी तफसीर ज़कात से की है, क्योंकि वो भी इंसान की दौलत का मामूली यानी 40वां हिस्सा होता है। इस सूरत में हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के साथ आखिरत की जज़ा और सज़ा पर भी ईमान लाएं, यतीमों की किफ़ालत करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मिस्कीनों और मोहताज लोगों की दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने में सबक़त ले जाने की कोशिश करें। अगर ख़ुद गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ऐसे कामों में शरीक होना कि जिनके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा रही हो, ये भी इंतहाई सवाब का बाइस है। खुशू और खुजू के साथ फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम करना और फ़र्ज़ नमाज के साथ सुनन और नवाफिल की भी पाबंदी करना, हर नेक अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना रियाकारी और शोहरत आमाल की बर्बादी का सबब हैं। माल पर ज़कात के फ़र्ज़ होने पर इसका हिसाब लगाकर हर साल ज़कात की अदायगी करना, और अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें मांगे, हद्दुल इम्कान उसे मना ना करना, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोई कोताही ना करना। हुकूकुल्लाह में ईमान के बाद सबसे ज़्यादा अहम इबादत नमाज और ज़कात हैं। तो नाज़रीन कराम, एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसके ज़रिए आप बोरियां भर भर कर दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। यह अमल बहुत ही आसान और मुख्तसर सा है। अगर आप रिज़्क़ के लिए भाग भाग कर थक चुके हैं, चाहे आपकी दुकान है या आप नौकरी कर रहे हैं, और दिन रात की मेहनत के बावजूद आपके पास इतनी दौलत नहीं कि आप अपना और अपने घर वालों का अच्छी तरह ख्याल रख सकें, तो ये वजीफ़ा आपके पास इंशाअल्लाह इतनी दौलत लाएगा कि आप अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे। इस वजीफ़े को करने के लिए इन हिदायत पर लाजमी अमल करें, नहीं तो वजीफ़े का कोई असर नहीं होगा। याद रखिए कि इस अमल को करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी आम इजाज़त है। कोशिश करें कि पूरे वजीफ़े के अमल के लिए जाए नमाज एक ही मखसूस करें और बार बार जाए नमाज ना बदलें। वजीफ़ा या अमल रोज़ाना एक ही मुकर्ररा वक्त पर बिला नागा पढ़ें। वजीफ़ा या अमल करते हुए अल्लाह पर यकीन और एतक़ाद मज़बूत रखें, क्योंकि खुदा पर मुकम्मल एतक़ाद रखने वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। वजीफ़े को कोई भी मर्द या औरत कर सकता है, और इस वजीफ़े की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है, और वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि इस अमल के लिए आपने एक तस्बीह करनी है। अमल करने के लिए आपका बावज़ू हालत में होना भी ज़रूरी है, और बग़ैर वज़ू के आप ये अमल नहीं कर सकते। अमल करने से पहले अल्लाह ताला से पक्की और सच्ची तौबा करनी है, ताकि अमल में मज़ीद ताकत आ जाए और आप दौलत हासिल करने में कामयाब हो जाएं। यह अमल करने से पहले आपने नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। यह अमल करने से इंशाअल्लाह कभी भी आपको रिस्क की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपका घर इंशाअल्लाह दौलत से भर जाएगा। आप ख़ुद लोगों की मदद किया करेंगे और हमें दुआएं दिया करेंगे। अपने आमाल पर तवज्जो दीजिए, हुकूकुल इबाद लाज़मी पूरे कीजिए और हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हुकूक को तलफ़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुकूक तो मुआफ़ फरमा देगा, मगर हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हुकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उन्हें मुआफ़ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उन हुकूक को अदा किया जाएगा। अल्लाह का ये एक हुक्म है, वो सुन लें। मेरा अल्लाह फरमाता है कि मैं भी और मेरे फ़रिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो जो ईमान वाले हैं, जो मुझको मानते हैं, मुझे अपना रब मानते हैं, मैं उन्हें हुक्म देता हूँ कि वो भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ना रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा अमल है कि जब इंसान इसको पढ़ना शुरू कर देता है तो दाएं कंधे वाले फ़रिश्ते उसका सवाब लिखना शुरू कर देते हैं, और बाएं कंधे वाले फ़रिश्ते उसके गुनाह मिटाना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा अमल है कि दोनों फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लग जाती हैं, और दोनों फ़रिश्ते जो हैं वो काम पर लग जाते हैं। हालांकि बाएं कंधे वाला जो फ़रिश्ता है उसका काम तो गुनाह लिखना है, लेकिन जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बाएं कंधे वाला फ़रिश्ता वो भी मसरूफ़ हो जाता है और गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। इसलिए कोशिश किया करें कि दुरूद पाक की कसरत करें।
ہم جب بھی ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی اللہ کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اس کی قبولیت کی ناظرین کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ عبادت کرو، میری عبادت کرو، تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ناظرین اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں تو یہ خاص طور پر حصول دولت کا وظیفہ ہے۔ مانا کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہے، جو پیسے کی کمی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے، اور پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام پیسے کا حصول اور پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے، اور آج کے دن کا یہ وظیفہ اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعائیں مانگیے گا، تو میرا رب انشاءاللہ وہ عطا ضرور کرے گا، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل آپ سب کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیتے ہیں تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر سے پھر کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں انشاءاللہ پھر کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الکوثر، اور یہ وہ سورت ہے جو میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو کافر لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ نبی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اور نعوذ باللہ یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا تو اس کی اولاد ہوتی، نعوذ باللہ یہ چہ مگوئیاں ہوتی رہتی تھی جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی، اور اللہ نے یہ سورہ مبارکہ بھیجی۔ اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو جب فرشتہ یہ سورہ مبارکہ لے کر حاضر ہوا تو پھر میرے نبی نے ان کو بتایا کہ اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہو گئی، اور وہ جو غم تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ اس سورت کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا سو ملے گا، انشاءاللہ آپ کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی جائز دعا آپ اللہ سے مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ پاک وہ پوری فرما دیں گے۔ آج کے دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50-50 کا لے لیں، 100-100 کا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے اتنی یہ چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طاق اعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور طاق اعداد کا مطلب ہے کہ 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار، 11 بار پڑھ لیں، ایک دفعہ خیر و برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور جب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے، آپ کی زبان سے سورہ کوثر کا وظیفہ چلتا رہنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر سے درود پاک طاق اعداد میں پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چیونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں، باہر ہیں، وہاں پر یہ چینی پھینک دینی ہے بس، اور دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجات اور مشکلات ہیں، خواہشات ہیں، ان کا تصور رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جو کیڑیاں اور چیٹیاں اسے کھاتی جائیں گی، ایک ایک دانے کے عوض میرا رب آپ کو لاکھوں کروڑوں سے نوازے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور میرے رب کی بالکل حقیر سی مخلوق ایک چیونٹی ہے، وہ اسے کھائے گی تو یہ بہت بڑا عمل ہوگا۔ اور ناظرین کرام، یہ ایسا عمل ہے کہ جو لوگوں کی نسلیں سنوار دیتا ہے، اس عمل کو معمولی ہرگز مت سمجھیے گا۔ تو جب آپ یہ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ میں سے جو کوئی بھی جس مقصد کے لیے یہ عمل کرے، اللہ رب العزت اسے اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔